لمبی عمر، عمر کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مادی طریقہ ہے نا، مادی طریقہ کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا علاج کرو، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو ہے نا اس کے ٹیسٹ کراؤ، اس کے بعد جو ہے نا اس کا علاج کراؤ تاکہ موت سے بچ جائے، موت سے بچ جائے نا۔ خطرناک تو کینسر جیسی بیماری ہے، ہیپیٹائٹس پتہ نہیں سی ہے، جیسے بھی ہے، ایک طریقہ وہ ہے۔ دوسرا طریقہ وہ روحانی ہے، وہ غیبی طاقت کا سہارا لینا ہے، غیبی طاقت کا سہارا۔ وہ روحانی سے مراد یہ نہیں ہے وہ روحانی عامل وہ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا علاج کر رہے ہیں، کوئی کبوتر رکھا ہوا ہے، آپ کو پری کا پر لگ گیا ہے اور پتہ نہیں سامنے سے بلی گزری تھی، یہ سب خرافات ہیں۔ روحانی علاج کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا، دعا کرنا، ایسا عمل انجام دینا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یا شفا دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ کی عمر کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ جو اسباب یا جو نسخے آپ کی عمر کو بڑھاتے ہیں نا، ان میں سے ایک صلہ رحم ہے۔ میں 2-3 روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں، ہاں اگر آپ میں حوصلہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہ روایت ہے امام علی النقی الہادی، محمد، ہمارے 10ویں امام ہے، نام علی ہے۔ 12 اماموں میں کتنے کا نام علی ہے؟ 4 ہے نا، امیر المومنین پہلا امام، چوتھا امام، 8واں امام، 10واں امام۔ علی امیر المومنین، علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن موسیٰ الرضا اور علی ابن علی النقی الہادی۔ نام 10ویں امام کا علی ہے، نقی بھی لقب ہے، وہ ایک خصوصیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، ہادی بھی ایک لقب ہے۔ یہ امام ہادی سے یہ روایت ہے، قال موسیٰ ربہ ما جزاء من وصل رحمہ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پالنے والے جو صلہ رحم کرے نا، یعنی قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرے۔ ایک بھائی پڑھا لکھا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ملک سے باہر رہتا ہے، پاؤنڈ کماتا ہے، ڈالر کماتا ہے، یا دبئی میں ہے درہم کماتا ہے، اور چھوٹا بھائی بیچارہ کوئی تعلیم والیم نہیں ہے، کوئی نوکری ہے، معمولی نوکری کرتا ہے یا ڈیلی بیسس پر ریڑھی چلاتا ہے، جی وہ لاکھوں کروڑوں سے کھیلتا ہے بڑا بھائی، اور چھوٹے بھائی کے پاس جو ہے نا وہ بچوں کی سرکاری اسکول کی فیس ادا کرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے۔ وہ بڑا بھائی اس کو مکان بنا کے دیتا ہے، جی چھوٹے بھائی کے بچوں کی فیس دیتا ہے، منتھلی اس کو بھیجتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس صلہ رحم ہے نا۔ روایات میں ہے کہ ایک کھجور کا دانہ کے ذریعے بھی صلہ رحم کر سکتے ہو۔ میں نے بڑی مثال دی ہے، بڑا بھائی باہر ہے، وہ اگر اپنے چھوٹے بھائی کوئی چھوٹا موٹا مکان بنوا کے دے، اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، اس پر بوجھ نہیں آتا، مکان بنا کے دیتا ہے، سوٹ بنا کے دیتا ہے، چھوٹی سی گاڑی خرید کے دیتا ہے، بھائی گاڑی نہیں تو رکشہ خرید کے دیتا ہے تاکہ جو وہ اپنا وہ گزر اوقات کرے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتا ہے، نبیوں میں نا، نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فری تھے، فری، عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، عجیب عجیب، وہ اللہ تعالیٰ بھی محسوس نہیں کرتا تھا، بڑی تسلی کے ساتھ حضرت موسیٰ کو جواب دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، پالنے والے، ما جزاء من وصل رحمہ، جو صلہ رحم کرے۔ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دے دی، مکان بنا کے دینا یہ بھی صلہ رحم ہے، گاڑی لے کے دینا، بڑی کار بنا کے دینا، موٹر سائیکل لے کے دینا، رکشہ لے کے دینا۔ اچھا بھائی یہ 10 لاکھ روپے لے لو اور چھوٹا سا کھوکھا کھولو، کھوکھا، اس کے اندر بسکٹ رکھو، پاپڑ رکھو، بتنی یا سکول کی کاپیاں، پنسل رکھو، شارپنر رکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق صلہ رحم کرتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتا ہے، جو صلہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر و ثواب دیتا ہے، کیا صلہ دیتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسی لہو اجلہ و احون علیہ سکرات الموت۔
دو انعام اس کو دیتا ہوں. خدا کہتا ہے جو صلہ رحیم کرے، مثالیں میں نے آپ کو دے دی، نہیں دہراؤں گا. میں دو قسم کے انعام دیتا ہوں اس آدمی کو جو صلہ رحیم کرے. نمبر ایک، اس کی موت کو مؤخر کر دیتا ہوں. مؤخر کر، ملتوی سمجھے نا، ملتوی، ٹھیک ہے، پسپونڈ. پروگرام تھا کہ فلان مہینے، فلان سال کے فلان مہینے کی فلان تاریخ کو وہ آرڈر تھا اسرائیل کو فلان تاریخ کو جا کے فلان کی جو ہے نا وہ روح قبض کرنی ہے. روح قبض کر کے روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں. یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو نشر ہوئی تھی کہ جو غوث اعظم ہے نا، غوث اعظم، وہ اگر کوئی اس سے ملاقات کرتا نا، مصافحہ کرتا، اس دن اس کی موت نہیں آتی تھی. یہ ان کی کرامت تھی غوث اعظم کی نا. ایک خاتون کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا، وہ غوث اعظم کے پاس گئی خاتون. سوشل میڈیا پر یہ مولوی نے بیان دیا ہے، کہا کہ دیکھیں آپ سے جو ملاقات کرتا ہے اس دن اس کی موت نہیں ہوتی. میرا بیٹا آپ سے آ کے ملا ہے، مصافحہ کیا ہے، لیکن آج وہ فوت ہو گیا ہے. وہ برہم ہو گئے. اچھا پھر لکھا تھا کہ یہ جو اسرائیل آتا ہے نا، دن بھر جو ہے وہ روحوں کو قبض کرتا ہے. ایسے نہیں کرتا کہ آج مثلا زید کی روح قبض کی، اس کو اللہ تک پہنچا دیا، واپس آیا، پھر عمر کی، پھر فلان کی، پھر فلان کی، فلان کی. روح قبض کر کے ایک بڑی تھیلی میں ڈال دیتا ہے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی. شام کو جس طرح ڈاکیا لفافے جو ہے نا وہ جمع کر کے گھروں میں تقسیم کرتا ہے، سب کی روحیں لے کے ایک ساتھ جو ہے نا وہ ایک چکر میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لوٹ کے ہماری ارواح اللہ تک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ لے کے جا رہا تھا، من جملہ اس خاتون کا جوان سال بیٹے کی روح بھی باقی روحوں کے ساتھ شاپر میں تھیلے میں لے کے جا رہا تھا. یہ غوث اعظم جو ہے نا ان کو وہ جلال میں آ گئے اور اس کو جو ہے نا ایک کو رسید کیا تھپڑ. اس کے نتیجے میں وہ جھٹکا لگا، تھیلی گر گئی. تھیلی کی گرنے کے نتیجے میں جتنی روحیں لے کے جا رہا تھا وہ سب واپس اپنے جو ہے نا وہ جسم میں چلے گئے، سب کے سب زندہ ہو گئے. ایسا ہے. سب فضول باتیں ہیں، سب فضول باتیں. اچھا جی، اس کی موت کو میں مؤخر کر دیتا ہوں. صلہ رحیم کے نتیجے میں جبرائیل کو یا اسرائیل کو بتایا ہوا ہے کہ فلان سال کے یہ دیکھیں. اللہ کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اٹل، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ لوح محفوظ کے فیصلے ہیں. بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کے وہ یعنی اٹل نہیں ہوتے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب. اللہ اپنے فیصلوں میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھ دیا ہے اس نے نا کہ فلان آدمی فلان تاریخ کو اس نے مرنا ہے، اور اسرائیل سے کہا ہوا ہے کہ تم اپنے فل تیاری کر کے جاؤ اور اس کی روح قبض کرو. لیکن وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کو مؤخر کر دیتا ہے. کہا کہ ماں جو صلہ رحیم کرے اس کا کیا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انسی لہو اجلہ، میں اس کی اجل کہتے ہیں موت کی مقررہ تاریخ کو، موت یا کسی اور کی وجہ. میں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے، یہ 6 مہینے کے بعد نا میں آپ کو یہ قرض ₹1,00,000 یا 50,000 میں لوٹا دوں گا. یہ قرض لوٹانے کی جو مقررہ تاریخ ہے نا اس کو اجل کہتے ہیں، موت کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. ویسے مشہور یہ ہے کہ اجل موت کو کہتے ہیں. اجل
موت کو نہیں کہتے، کسی بھی کام کی مقررہ تاریخ، قرض اٹھانے کی تاریخ، مرنے کی تاریخ، وہ کیا ہے؟ اجل ہے۔ میں اس کے اجل کو یعنی مرنے کی تاریخ کو مؤخر کر دیتا ہوں، اور احون علیہ سکرات الموت، جان کنی کا مرحلہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ وہ جس نے مفاتیح الجنان کتاب لکھی ہے نا، شیخ عباس امی، ان کی ایک کتاب ہے المنازل الآخرہ۔ یہ آخرت کا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے موت سے، ٹھیک ہے نا، پھر قبر ہے، پھر عالم برزخ ہے، یہ کئی منزلوں سے بندہ گزرتا ہے، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی جان کنی سے لے کر قبر، عالم برزخ، مختلف جو ہے نا وہ مراحل میں مشکلات سے دوچار ہوتا رہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی اس طولانی سفر میں کون کون سے اعمال، کون کون سے اذکار یہ آپ کی ان مشکلات کو حل کرنے یا آسان کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو، فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحم کرے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی کے مرحلے کو آسان فرماتا ہے۔ یہ دوسری روایت وہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ من سرہ ان یبسط اللہ لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اجلہ۔ سید الشہداء نے، امام حسین نے بیک وقت صلہ رحم کے دو فائدے بیان کیے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا میرے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے اور میری عمر بھی لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ صلہ رحم کہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھائی کو کوئی ٹیکسی رکشہ لے کے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور جتنا آپ نے اپنے بھائی کو، باپ کو، بھتیجے کو، چچا کو، خالہ کو دیا ہے، اس سے کئی گنا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ جتنا آپ نے دیا ہے نا، اس سے کئی گنا، اس سے فرمایا من سرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، عجیب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مال بنانے کے نسخے بتائے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک جو ہے وہ خرچ کرو میں تمہیں مالدار بناؤں گا، یہ عقل کے جو ہے نا وہ غیبی طاقت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اس کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، لیکن غیبی طاقت پر جس کا عقیدہ راسخ مضبوط نہیں ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتا ہے۔ بھائی 4 پیسہ ہے، وہ اگر دے دوں گا تو پھر میرے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہاں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق حلال میں وسعت آ جائے اور یہ کہ عمر بھی میری لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ تیسری روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یہ عجیب ہے۔ آپ کو بات عجیب لگے گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ائمہ معصومین کے ان اقوال پر 100% اعتبار کیا جائے۔ آپ کہیں گے آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا کہ ہمیں اپنے خدا رسول امام کی بات پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمیں ان پر اعتبار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پڑتال کا طریقہ یہ ہے، ہاں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الرجل لَيَصِلُ رَحِمُهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا 3 أَيَّامٍ۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ابھی اس کی زندگی کے 3 دن باقی ہوتے ہیں۔ لو ہے محو اس بات میں قدرت کے جو عارضی فیصلے ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق
اس کی زندگی کے صرف 3 دن جو ہے نا وہ دنیا میں اس نے باقی رہنا ہے. 3 دن زندگی باقی رہنا ہے. اور یہ بندہ صلہ رحم کرتا ہے، باپ کی مدد کرتا ہے، ماں کی مدد کرتا ہے، بہن بھائی چچا خالہ کی مدد کرتا ہے. اللہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، بڑھا کے مہینہ کر دیتا ہے، 2 مہینہ کرتا ہے، 30 سال اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. 3 دن اس کی زندگی کے باقی ہوتے ہیں. صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بڑھا کے 30 سال کر دیتا ہے. 30 سال. کوئی دنیا کا ماہر ڈاکٹر ہے کہ جو بندے کی عمر کو ابھی ڈاکٹر نے کہا وہ کینسر کا مریض ہے، 3 دن کے بعد یہ جو ہے نا وہ مر جائے گا، کوئی دنیا کا ماہر جو ہے نا وہ اس کی عمر بڑھا کے وہ 30 سال کر دے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے ماں سوائے اس ذات کے جس سے زندگی دی ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. جس نے پانی میں جان ڈالی ہے نا وہ آپ کی 3 دن کو 30 دن میں بھی تبدیل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. درود بھیجے بآواز بلند. اچھا جی سنا، اچھا اس کا الٹ بھی ہے، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ الرَّحِمَ. اچھا بعض اوقات ایک آدمی کی ابھی اس کی زندگی کے 30 سال ابھی باقی ہیں، 30 سال ابھی اس کی زندگی کے باقی ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ قطع رحم کرتا ہے، والدین سے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، بھائی سے قطع تعلق کرتا ہے، قطع کلامی کرتا جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرتا. قطع رحم اسی کو کہتے ہیں نا، تعلقات کو، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو استوار رکھنا، برقرار رکھنا، حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحم ہے. اور قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، قطع کلامی کرنا، باتیں نہ کرنا، یہ قطع رحم ہے. ایک بندے کی زندگی کے 30 سال ابھی باقی ہوتے ہیں، قطع رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد اسرائیل سے کہتا ہے اس نے قطع رحم کی ہے، اس کی جا کے روح قبض کرو، ختم. سمجھ آگئی نا باتیں؟ یہ یعنی صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھتی ہے اور قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے. اسے رسول خدا نے فرمایا اذا اردت ان یطول اللہ عمرک، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، لمبی عمر نصیب ہو، تو فصل من ذوی قرابتک، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اپنی حیثیت کے مطابق نا. یہ روایات میں ہے کہ اگر صلہ رحم کے لیے نا 1 سال کی مسافت اور سفر کر کے جانا بھی پڑے، 1 سال کی مسافت طے کر کے جاؤ اور صلہ رحم کرو. ادھر بھائی رہتا ہے، ادھر خالہ رہتی ہے، ادھر بہن رہتی ہے. اچھا جی بس آخری روایت سنانے لگا ہوں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. آواز بلند درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میسر یا میسر نام ہے راوی کا نا. آپ نے فرمایا قال الصادق لمیسر یا میسر لقد زید. اس میں امام کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے، امام کا خدا داد علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے. فرماتے ہیں یا میسر لقد زید فی عمرک فأی شیء تعمل. میں نے دیکھا ہے یا مجھے پتہ چلا ہے، جو بھی مناسب سمجھتے ہیں آپ الفاظ بولیں. جی تمہاری عمر بڑھا دی گئی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری عمر جو ہے نا وہ پہلے اتنی تھی اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں، اب وہ بڑھا دی گئی ہے. بھئی 3 دن سے بڑھا کی مثال کے طور پر اس روایت کی روشنی میں 30 سال کر دی گئی ہے، یا 10 کو بڑھا کے 40 کر دیا گیا ہے، 10 کو بڑھا کے 12 کر دیا ہے. کیا کام، تم کون سا کام کرتے ہو؟ تمہاری عمر جو بڑھا دی گئی ہے. ایو شیء تعمل، قلت، میں نے عرض کیا کنت اجیرا وانا غلام ب5 دراہم. میں بچپنے میں نا میں ابھی جوان لڑکا تھا، غلام جوان لڑکے کو کہتے، اور مزدوری کرتا تھا. ڈیلی کتنا لیتا تھا؟ 5 درہم. بعض روایات میں خالہ، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، خالہ خالہ کو کہتے ہیں.
بعض روایات میں خال ہے وہ بھی رحیم ہے، اور بعض روایات میں خالہ ہے وہ بھی رحیم ہے نا۔ میں 5 درہم مزدوری کر کے وہ اپنے ماموں کو یا وہ خالہ کو دیتا تھا۔ امام نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ اس صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ ہاں بلکہ بعض روایات میں کئی دفعہ ایسا ہوا، امام فرماتے ہیں اسی طرح صدقہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ کئی دفعہ موت بالکل تمہارے قریب آ گئی تھی، لیکن تم نے صدقہ دیا، موت ٹل گئی۔